السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع، جمع کرنے والا ہے، الناسی، لوگوں کو، لیومن، ایک دن، لا، نہیں ہے، ریبہ، کوئی شک، فیہ، اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف، نہیں وہ خلاف کرتا، المیعاد، وعدے کے۔ لیوم لا ریب فیہ سے مراد قیامت کا دن ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز نہ کام آئیں گے، عنہم، ان کو، اموالہم، مال ان کے، ولا، اور نہ، اولادہم، اولاد ان کی، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم، وہ، وقود، ایندھن ہیں، النار، آگ کا۔ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے کافروں کی کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کی مال اور اولاد کی کثرت ان کو اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور بالآخر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے۔ کدأبی، مانند حال، آل فرعون، آل فرعون کے، والذین، اور ان لوگوں کے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور اولاد ان کو بالکل اسی طرح کام نہ آئے جیسا کہ آل فرعون کے اور ان سے پہلے لوگوں کے کام نہ آئے، اور ان لوگوں کا جن لوگوں نے کفر کیا وہی حال ہوا جو آل فرعون کا اور ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنی اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو ان ساری قوموں کے اندر ایک چیز جو کہ مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے، کذبوا بآیاتنا، کہ ان ساری قوموں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا بہت بڑا گناہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سخت سزا بھی دیتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں اور یہ پیشن گوئی جلد ہی پوری ہو گئی، چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن کیے گئے اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔
پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ یہاں پر یہودیوں کی دنیا اور آخرت کی سزاؤں کا بیان ہے۔ دنیا کے اندر ان کو یہ سزا دی گئی کہ اسلام غالب آ گیا اور وہ مغلوب ہو گئے، اور اخروی سزا جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، بالآخر وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فی میں، فی اتینی دو گروہوں میں، التقطا جب وہ باہم ملے تھے، فئتن ایک گروہ تو قاتلو جنگ کر رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، و اخری اور دوسرا کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم دگنا اپنے سے، رأی العین دیکھنا آنکھ کا، واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، ان بے شک فی میں، ذالک اس میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یا 313 تھی، ان کو کافر 600 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے، حالانکہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب تھی، یعنی کہ 3 گنا زیادہ تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جاتے، جب وہ 3 گنا کے بجائے دگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ یہ دگنا دکھنے کی کیفیت اس وقت تھی جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ جب ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے، بلکہ ہر ایک لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تفصیل سورہ انفال آیت نمبر 44 میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، دوسرا یہ کہ یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کے مکہ جا رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرا، اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھا، اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس واقعے کے اندر عبرت ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ زینہ مزین کی گئی للناسی لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی خواہشات کی، من النساء عورتوں میں سے، والبنینا اور بیٹوں میں سے، والقناطیر اور خزانے، المقنطرتی جمع شدہ، من الذہب سونے میں سے، والفضة اور چاندی میں سے، والخیل اور گھوڑے، المسومتی نشان لگے ہوئے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیت، ذالک یہ، متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن بہت اچھا، المآب ٹھکانہ ہے۔
الشہوات سے مراد یہاں مشتہیات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی خواہشات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش رکھی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا مضر فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے، اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا اور تکثیر نسل ہے تو یہ پسندیدہ ہے، ورنہ یہ مذموم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس آیت سے رہبانیت کی بھی تردید ہوتی ہے اور خاندانی منصوبہ بندی کی بھی تردید ہوتی ہے، کیونکہ البنین جمع ہے۔ مال اور دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ ناپسندیدہ ہے۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہیں، اور اگر مقصد محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر اور غرور کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی۔ القناطیر قنطار خزانہ، یہ قناطیر جو ہے قنطار کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے خزانہ، مراد ہے خزانے، یعنی سونے چاندی، مال اور دولت کی فراوانی اور کثرت۔ المسومہ، وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے کوئی نمبر یا نشان وغیرہ لگایا گیا ہو۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، زندگی نہیں ہے یہ، یعنی کہ جیسے کہ انسان زندگی گزارتا ہے اس کے لیے کچھ ضروریات ہیں، تو یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ خود زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس پھر بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ دنیا ایک دن چھوڑ دینی ہے اور پھر جو پکا ٹھکانہ ہے وہیں پہ پھر جانا ہے، تو وہ بہت اچھا ہونا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، بخیر، بہتر، من ذالکم، اس سے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، اتقوا، جو تقوی کرتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں،
وَأَزْوَاجٌ اور بیویاں ہیں مطہرہ پاکیزہ، وَرِضْوَانٌ اور رضامندی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ اس آیت میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہے۔ اس کے مستحق صرف اہل تقوی ہی ہوں گے، اس لیے تم تقوی اختیار کرو۔ اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دنیا اور اس کی تمام بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں بھی اپنے دامن میں سمیٹ لوگے۔ اور یہاں پر جو بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے، ساتھ ہی الفاظ آیا مطہرہ کہ پاکیزہ ہوں گی، یعنی وہ دنیاوی میل کچیل، حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن بھی ہوں گی۔ اس سے اگلی دو آیتوں میں پھر اہل تقوی کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا تو بخش دے ہم کو، ذنوبنا گناہ ہمارے، وقنا اور بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ یعنی جو لوگ تقوی کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ انہی دعاؤں کا ذکر ہے۔ مزید فرمایا الصابرین، بہت صبر کرنے والے، والصادقین اور بہت صدقہ کرنے والے، والقانتین اور بہت فرما بردار، والمنفقین اور بہت خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ یعنی کہ جنتی لوگوں کی کچھ صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ بہت صبر کرتے ہیں، بہت زیادہ صبر، مطلب کوئی بھی تکلیف ان کو پہنچتی ہے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ والصادقین، پھر سچے لوگ ہیں۔ صادق کا ایک مطلب سچا بھی ہے اور ایک صدقہ کرنا بھی ہے، تو صادقین ہے یعنی کہ بہت سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ کہ والقانتین، قناعت کرنے والے، یعنی جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اسی کے اوپر قناعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ والمنفقین، بہت زیادہ خرچ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ پوری رات سوئے نہیں رہتے بلکہ تہجد کے وقت اٹھ کر سحری کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ صفات ہیں ان لوگوں کی جو متقی ہیں اور جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔